السلام علیکم جی، گرما گرم خبریں ہیں لندن سے۔ بھائی جان سے ملاقات ہوئی ہے چاچو کی، اور دو ملاقاتیں تھیں، ایک فوٹو سیشن کے لیے ہوئی ہے، پھر ایک بھائی جان نے 1 on 1 ملاقات کی ہے۔ جو ذرائع ہیں ارد گرد موجود تھے، جو ذرائع، ان ذرائع نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ انٹرسٹنگ ٹیک ہوگا اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اترے ہیں وہاں پہ جا کے خصوصی طیارے سے، اور لیوٹن پہ اترے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے اسی طیارے پہ گئے تھے جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے زیر استعمال رہا ہے، تو وہ ہمیں پھر کریکشن کروائی گئی پاکستان ایئر فورس سے کہ چونکہ اس طیارے کی سروسز اینڈ مینٹیننس جو ہے وہ ایئر فورس کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس ہی لکھ دیا گیا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ یہ بات مینشن نہ کیا کریں۔ چلو جی، نہیں کہا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ طیارہ جو ہے یہ ہر سربراہ حکومت کے زیر استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، نہیں ہوئے گی۔ چاچو کو جس طرح کے ڈرامے کرنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ کمرشل فلائٹ پہ ٹریول کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن چاچو کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مصروفیات انہوں نے اس قدر رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے کمرشل فلائٹس میں چونکہ ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے نا، پہ شیڈیول دیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ ایپتے تھے کہ جو دل کیتا تھا چلو بھی چلیے ٹھیک ہے، وہ سٹاف کا عملہ وہیں پہ جہاز کے اندر ہی سو رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے انہوں نے اٹھانا، چلو یار چلیے، مذاق کر رہا ہوں۔ تو ہم مذاق میں ویڈیو کرتے ہیں، آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، میرا مطلب ہے سنجیدہ نہیں ہونا، گل سنجیدگی چ نہیں لینی، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جناب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ شہباز شریف صاحب لیوٹن اترے اور اتر کے سیدھا گئے جو ہے اپنے صاحبزادے جو ہیں ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے گھر۔ سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ چونکہ بڑے شدید رائیول ہیں حسین نواز کے ساتھ، ان کی 751 ہے، مطلب کہ بھائی کی طرف نہیں گئے، لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا تو کہ جناب وہ بھائی کی طرف جانے کی بجائے پہلے اپنے بیٹے کے گھر گئے، وہ بندے نے جا کے اپنا کتے کپڑا شپڑا ہی چینج کرتے ہوں نا۔ چاچو تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا ڈریسنگ کے معاملے میں بڑا کانشیس رہتا ہے، حالانکہ ان کے صاحبزادے اتنی انکانشیس ہیں، مطلب کہ وہ ڈبیاں والی پائی پھردا ہے حمزہ نا، وہ جیکٹ ویسکٹ اس کی ڈبیاں والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آہو اینج لگتا ہے جی میں بیاہ دا کھیس جڑا ہے نا وہ سوائی ہوئی ہے۔ تو وہ خیر وہ جو تھے وہ وہاں پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ دیر آرام بھی کیا، اور ساتھ میں پھر سلمان کو لے کے وہاں پہ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلمان کی اور حسین کی آپس میں 751 ہے، اور وہ نارملی سلمان جو ہیں وہ آپ کو تبھی نظر آتے ہیں جب شہباز صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں۔ کل میں نے وہ جو فوٹیج جاری ہوئی ہے اس میں حسین اور حسن کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو مجھے بتائیے گا کہ وہ اس فوٹیج میں موجود تھے، کیونکہ سلمان آیا ہوا تھا نا، ہاں ادھر ادھر ہو گئے۔ کزنہ کی آپس میں رائیولری جو ہوتی ہے نا ٹریڈیشنلی، یہ وہ والی رائیولری۔ تو خیر وہ جناب وہاں پہ پہنچے، اور پہنچ کے انہوں نے پہلے ایک فوٹو سیشن کروایا، اس کے بعد جو ہے میٹنگ کے اندر دونوں بھائیوں نے 1 on 1 ملاقات کی ہے۔ دو اطلاعات ہیں، ایک ہے کہ 1 on 1 ملاقات ہوئی نہیں ہے، دوسری ہے کہ ہوئی ہے اور اس کے اندر سارے معاملات طے ہوئے ہیں۔ میں جو ہیں وہ ہوئی والی ملاقات میں، کیونکہ زیادہ لوگوں نے یہی بتایا کہ جی 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو اس میٹنگ میں شریک نہیں کیا گیا۔ فوٹو سیشن کے دوران خواجہ آصف سے کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میاں صاحب نے 2-4 جگتاں بھی کرائیاں نے، انہوں نے کہا کہ تانوں کی لوڑ پئی سی ایک کہن دی خرم دستگیر کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہ جناب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ آرمی چیف کا مشورہ کرنے کے لیے، کیونکہ خاکسار کے پاس یہ اطلاع پہنچی ہے یا پہنچوائی گئی ہے کہ اس نے کہا ہے، ثاقب نثار نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ لے کے عدالتیں چلے جائیں اور آرمی چیف کی نامزدگی کا معاملہ جو ہے وہ ججوں کو دے دیں، اور جج بھی وہ ہوں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے جس کے مطلب جج بھی وہ ہوں گے نا، نگران اعجاز الاحسن ٹائپ کے ججوں کو دے دیں، اور وہ اس طرح فوج کو بھی ذلیل کرنے کا اپنا جو موقع ہے وہ اس کو انجوائے کر لیں۔ جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی نے ذلیل کیا تھا فوج کو،
اگر آپ کو میں یاد دہانی کراتا چلوں، ایک پراکسی کھڑا کر کے اس کے حوالے سے وہ کیا تھا، کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سارا کچھ کیا دھرا پی ٹی آئی کا تھا۔ اور اب جو ہے، اب ثاقب نثار صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں اس بات کے، اطلاع بڑی پکی ہے، اگے اللہ دی اللہ جانے، کہ جناب اب شیخ رشید صاحب زیادہ امکان ہے کہ یہ معاملہ لے کے عدالتیں چڑھیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ چونکہ انہوں نے نواز شریف سے جا کے وہاں پہ اس پہ مشورہ کیا ہے، ویکھو سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے تو وہ تو بغیر کسی ڈاکومنٹ کے بھی سو موٹو لے لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اب شاید شیخ رشید کے اندر اور ایک اور صاحب کے اندر لڑائی ہو جو کچی پینسل سے لے کے نوٹ دیتے ہیں اور چیف صاحب سو موٹو لے لیتے ہیں، تو شاید شیخ رشید کی ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ معاملہ لے کے عدالتیں جا رہے ہیں، اور جا کے چنگا اس کے اندر جو ہے وہ، اب میں تو نہیں کہہ رہا، عامر میر صاحب گوگلی ٹی وی والے کہتے ہیں عمران ججز، میں تو نہیں کہہ رہا صحیح، میں تو قطعا نہیں کہہ رہا، وہ جو ہیں جو جج صاحبان جن کا تعصب جو ہے وہ آبویس ہے، جن کی لائکنگ جو ہے وہ آبویس ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ کھپ ڈالیں گے یا گن ڈالیں گے۔ گن ڈالے گا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا، لیکن وہ اس کے اندر اپنا مطلب کوچ مچولا پھیریں گے، وہ اس کے اندر اپنا کوچ مچولا پھیریں گے۔ ہو تو جانا ہے معاملہ، کیونکہ بڑے حاجی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں میں نہیں جا رہا، میری جتنی بےزتی ہو گئی اتنی کافی، میں نہیں رہ رہا، سوری میں نہیں رہ رہا، جتنی ہو گئی اتنی بڑی۔ تو بڑے حاجی صاحب نے فل اینڈ فائنل کہہ دیا ہے، پچھلے کوئی کم از کم 72 گھنٹوں کے اندر انہوں نے یہ بات پھر ایک دفعہ پوری شدت کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دی ہے۔ تو اب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر نہیں بلائی گئی۔ مریم تو گھر کی ان کی بچی ہیں، تو ان کا نام بلایا جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے مطلب کہ ان کے بارے میں پہلے بھی جب وہ پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی تھیں جو کہ نہیں کہی جانی چاہیے۔ پھر انہوں نے پی ٹی وی پہ آ کے جس طرح پی ٹی آئی کی پالیسی کو کنٹینیو کیا، اور جس طرح وہاں سے اب پی ٹی وی سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی ہے اور پی ایم ایل این کی بیشنگ ہوتی ہے وہاں پہ جو سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی طرف سے، اور اس کو انہوں نے ریٹین کیا۔ وہ سارے پولیٹیکل افیلیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے، اور ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں یہ بات کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اور جس طرح کے پی آئی ٹی وی کے اندر بھرے جا رہے ہیں لوگ، اس طرح پی ٹی وی کے اندر بھی بھرے تھے، اور یہ سب کو پتہ ہے، اوپن سیکرٹ ہے اسلام آباد کے اندر کہ ان لوگوں کو کس بنیاد کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہیں، پی ٹی آئی پلس آئی ایس پی آر کے ٹرینڈ لوگ ہیں، اور انہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنانے کا پتہ ہے اور باقی ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو وہ وہیں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بٹھائے رکھنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی، ہو سکتا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی بات نہ مانی ہو مریم اورنگزیب صاحبہ نے، تو میں جو دوجا نہ لیا میں دوبارہ نہیں لینا، ان کی بات مان کے ان لوگوں کو ریٹین کیا ہو، کیونکہ ان کے اندر بھی تو سب لوگوں کے بھتیجے بھانجے بھتیجیاں بیٹیاں یہ سارے اور بیٹے وغیرہ سارے شامل ہوں گے نا، شامل ہیں نا۔ یہ جو 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے اندر انہوں نے جو 5 لاکھ پہ 7 لاکھ پہ جو اپنے برخورداران اور برخورداریاں بھرتی کرائی، ایویں تے نہیں اد بل دی، ایویں تے نہیں اٹھ کے پینڈے، ایسے ہی تو نہیں نا وہ اڑ کے پڑتے۔ وہ یار بچہ گھر بیٹھا ہے سارا دن آئس سونگ کے لیٹا رہتا ہے، مہینے کا اسے 5-7 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے، تو کیا حرج ہے جب میرا مطلب ہے کام تو وہ 25,000 والے نے یا والنٹیئرز نہیں کرنا ہوتا ہے نا۔ ہاں اس نے تو سال کے اندر 2 خبریں چھاپ کے اور ان خبروں کو پھر مطلب siyaset.com کے ذریعے شیئر کروا کے وہ جعلی ہوتی ہیں۔ ہاں اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ سے الگ سے۔ تو خیر مریم اورنگزیب صاحبہ جی سٹک ہو گئیں، وہ جو عابد شیر علی نے وہ جو مجہول سا جو ہے بلو ایوریج بچہ جو ہے اسپوائلڈ چائلڈ جو ہے، جس کا باپ ٹیکسی ڈرائیور میرا خیال نہیں، ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کا کامنر کام کرتا ہے، وہ جس کی عابد شیر علی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی ہوٹل کے اندر، وہ بچہ آج کل ویڈیو بناتا ہے نا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم اس کو بہت زیادہ شیئر کرتی ہے، تو وہ اپنیاں کو 4-5 آنٹیاں اور بہنیں لے کے پہنچ گیا وہاں پہ، تو مریم انہوں نے جا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو وہ وقت تھا جب مریم اورنگزیب نے نکل کے جانا تھا،
تو وہ 2 گھنٹے وہ نعرے لگاتی رہیں اور وہ وہاں پہ سٹک ہو کے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب نال ہی نکل گئے سن وہاں سے ملاقات کے بعد. خواجہ آصف صاحب جب نکلے ہیں تو بتایا گیا کہ ان کی باڈی لینگویج بہت ڈاؤن تھی کیونکہ اندر چنگی ہوئی سی. تو خواجہ صاحب بڑک مار گئے تھے اور خواجہ صاحب کی بڑک کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ شاید کہیں سے فرمائش آئی ہو خواجہ صاحب کو بھی. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب جو ہیں وہ تعلقات کہیں اور بھی تو بڑے اچھے رکھتے ہیں نا. ہاں, عمران خان اس کی نشاندہی کرتا رہتا ہے, وہ تو رائیولری کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی اندر جو دونوں بھائیوں کے اندر 1 on 1 ملاقات ہے اس کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑ رہی. جتنے بھی لوگوں سے ہم نے لندن میں فون کر کے رابطہ کیا اور پوچھنے کی کوشش کی کہ پائن کی ہوا ہے, تو انہوں نے ریڈار کی طرح منہ ہلایا کہ نہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی پتہ نہیں چلیا, آپ کو اعمال سے پتہ چلے گا. تو یہ ہے جی. اب مطلب کہ یوں آپ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے طے کی ہیں. ان کا ایجنڈا جو ہے جو اس بھائی بڑے بھائی جان کی اور چھوٹے بھائی کی جو میٹنگ کا ایجنڈا تھا, اور ویسے شہباز شریف بھی ویسے بائی دا وے بہت ڈاؤن نکلے اس میٹنگ سے, کہا یہ جا رہا ہے. جو ایجنڈا تھا اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, جو ہم آپ کو ایک خبر دے چکے ہیں پہلے, اور میں نے کہا تھا کہ اس کے بہت سارے انڈیکیشنز آپ کو نظر آنے ہیں. تو اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. کیا ایک دفعہ پھر جو جج صاحبان ہیں یا ثاقب نثار مافیا ہے وہ اپنا حملہ کرے گا. میرے خیال کے اندر اب انہوں نے اپنا فائنل اٹیک کرنا ہے. یہ جو ثاقب نثار مافیا ہے انہوں نے فائنل اٹیک کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس فائنل اٹیک کے دوران جو ہے کچھ شہادتیں ہوں, کسی کے خلاف ریفرنس آئے اور پھر باقیوں کو ان کی اوقات میں لایا جائے. میرا یہ خیال ہے, آئی مے بی رانگ. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے جس کے اوپر اب ثاقب نثار مافیا فائنلی فل تھروٹل حملہ آور ہوگا. ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی, لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے اب وہ جو ہے وہ ہوگا. مطلب کہ اب آپ کو سپریم کورٹ بھی اسی کے اوپر نظر آئے گی اور یہ فل تھروٹل اٹیک ہوگا. دیکھیے آئندہ چند دنوں کے اندر یہ فل تھروٹل اٹیک تو آپ کو ہلکا پھلکا آتا ہوا نظر آئے گا نا. تو اس کی پیک وہ ہوگی جب وہ آرمی چیف کی وہ والی پراکسی پٹیشن جو ہوگی اس کو لے کے بیٹھیں گے اور پھر اس پہ آبزرویشن دیں گے, اور صدیق جان کو کہیں گے کہ جناب بنا اس کے اوپر ولاگ, اور عمران ریاض اور سارے یہ اس کے اوپر ولاگ بنا رہے ہوں گے. ان کے لیے مٹیریل پھر وہاں پہ بیٹھ کے پرووائڈ کیا جائے گا, مختلف ایسی آبزرویشن کی بنیاد بنے گا. وہ ایسی ججمنٹ دی جائے گی جو صرف 2.5 پیجز کے شارٹ آرڈر لکھ کے فارغ ہو جائیں گے. ڈیٹیل ججمنٹ نہ انہوں نے پہلے کدی لکھی ہے نہ ہوں لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.